السلام علیکم۔ اردو کمپلسری کے نئے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے مولانا معصد سے حالی کا مطالعہ کیا تھا۔ اب ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ علامہ محمد اقبال کی نظمیہ شاعری اور نصاب میں شامل ان کی دو نظموں گل رنگین اور وطنیت کا مطالعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم علامہ محمد اقبال کی نظمیہ شاعری کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے کہ علامہ اقبال کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نصاب میں شامل ان کی دونوں نظموں گل رنگین وطنیت کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں علامہ اقبال کی نظمیہ شاعری۔ اس لیکچر کے مقاصد یہ ہیں کہ علامہ اقبال 20ویں صدی کے ایسے نامور شاعر ہیں جنہوں نے اردو ادب میں نئی جہاد کا اضافہ کیا اور اردو ادب میں غزل ہو یا نظم دونوں میں انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی دور کے انسانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سے سبق دیا بلکہ آپ کا جو شاعری ہے وہ آفاقی درجہ رکھتی ہے، تمام کائنات کے انسانوں کے لیے اور آنے والے دور کے ہر انسان کے لیے وہ ایک سبق کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں علامہ اقبال نے غزل گوئی بھی کی اور نظم بھی کی، نظم نگاری بھی کی، لیکن یہاں ہم صرف ان کی نظموں کی خصوصیات جو کہ بہت اہم خصوصیات ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلا ہے موضوع میں تنوع اور موضوع کے اعتبار سے باہمی ربط۔ علامہ اقبال کی نظموں کی پہلی خاصیت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بعض نظمیں اپنے عنوان کے اعتبار سے مکمل ہیں، لیکن موضوعاتی اعتبار سے ان نظموں کا آنے والی دیگر نظموں کے ساتھ ایک باہمی ربط اور رشتہ موجود ہے۔ یہ طریقہ فارسی میں ہے کہ تسخیر فطرت کے ذیل میں 5 نظمیں آتی ہیں۔ انہوں نے اردو نظم میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ بال جبریل سے لینن، فرشتوں کا گیت اور فمان، خدا فرشتوں کے نام، دعا، مسجد قرطبہ، قید میں معتمد کی فریاد، عبدالرحمن اول کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت، حسمانیہ اور طارق کی دعا۔ ان نظموں کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان نظموں کے اندر ایک آزاد رشتہ اور ربط موجود ہے۔ حالانکہ یہ نظمیں اپنے آپ میں بالکل مکمل ہیں لیکن ان کے اندر ایک ربط ہمیں ضرور دکھائی دیتا ہے۔ دوسری خاصیت تمثیلی حکایات کا استعمال۔ مولانا رومی کی شاعری میں ہمیں تمثیلی حکایات کی روایت ملتی ہے جسے اردو میں مولانا حالی، مولانا شبلی اور الہ آبادی نے استعمال کیا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی نظموں میں تمثیلی حکایات کا استعمال کیا۔ اس کی مثال میں روہیلا، محاصرہ اونا، جنگ یرموک کا ایک واقعہ بہترین نظمیں شامل ہیں۔ حسن فطرت یا فطرت نگاری۔ علامہ اقبال نے جس دور میں اردو شاعری ابتدا کی اس دور میں رومانوی تحریک کا چرچا تھا اور شاعر فطرت کے تحت شاعری کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے بھی شروع میں انگریزی شاعروں کا مطالعہ کیا جو کہ فطرت کے تحت شاعری کرتے تھے جیسے ورڈسورتھ وغیرہ، تو لہٰذا ان کی بھی علامہ اقبال کی بھی ایسی بے شمار نظمیں موجود ہیں جن میں فطرت کے مظاہر کی عکاسی کی گئی ہے، لیکن آپ کی فطرتی شاعری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی دور کی وہ شاعری جس میں آپ نے صرف اور صرف فطرت کا حسن دکھانے کی کوشش کی ہے، اور دوسری وہ نظمیں ہیں جن کے اندر فطرت کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی فطرت کے حسن کو پس منظر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک خاص فلسفیانہ فکر کی ترجمانی کی ہے۔ وطن پرستی۔ ان کے ابتدائی دور کے ہندوستان کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، اور اس وقت وطن پرستی اور وطن کا جذبہ جو ہے ہمیں دوسرے شاعروں کے ہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کے اوپر بے شمار نظمیں لکھی، اور بانگ درا کی ابتدائی دور کی جو نظمیں ہیں وہ ان کے وطن پرستی کے جذبے سے سرشار ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کا وطن پرستی کا جو سوچ اور فکر تھی وہ ایک خاص نقطۂ زاویہ پر پہنچ گئی تھی۔ وطنیت میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا۔ فلسفہ خودی۔ علامہ اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور جب ان کے اوپر اپنے استاد مرزا داغ دہلوی کا اثر ہے، دوسرا دور جس میں وہ انگریزی شاعری، یورپی فکر بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن تیسرے دور میں آتے آتے ان کی شاعری بہت پختہ ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی فلاح بہبود کیا ہے، یعنی سر سید کی علی گڑھ جو تحریک چل رہی تھی اس کو پوری طریقے سے علامہ اقبال سمجھتے ہوئے اب صرف اور صرف مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔
لہٰذا اس اصلاح کی کوشش میں انہوں نے ایک نیا فلسفیانہ فکر دی جسے ہم خودی کا نام دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ہاں خودی جو ہے وہ خاص معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ویسے تو خودی کے معنی انا، غرور و تکبر کے ہوتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے خود کہا ہے کہ میں نے یہاں پر خودی جو ہے وہ انا تکبر کے معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ یعنی اگر انسان جو ہے اپنی ذات کو، اپنی انا کو مٹا کر خداوند واحد یعنی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دے تو پھر وہ انسان کامیاب ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی اپنے 3 شعری مجموعوں سارے خودی، رموز بے خودی و جاوید نامہ میں اپنے فلسفہ خودی کو بہت ہی بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ ان کی شاعری کا بنیادی جز ہے۔ فلسفہ خودی علامہ اقبال کی شاعری کا بنیادی جز ہے۔ یہ وہ 5 اہم خصوصیات تھی جو کہ علامہ اقبال کی نظمیہ شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ویسے تو علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی دور کی شاعری میں انگریزی شاعروں کا ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار خصوصیات ہیں، یعنی اگر تشبیہات استعارات کے حوالے سے دیکھا جائے تو علامہ اقبال کی نظموں میں تشبیہات استعارات نئے نئے طریقے سے استعمال ہوئی ہیں اور علامہ اقبال نے اردو نظم کو نئے پیرایا عطا کیا ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم ان کی نظم گل رنگین اور وطنیت کا مطالعہ کریں گے۔